دعا کرو، سارے دعا کرو کہ پہلی دعا تو یہ ہے کہ اللہ ہمیں غیرت مند مسلمان بنا. دوسری میں اپنے اب میں یہ ٹائیگرز کے لیے دعا کروا رہا ہوں جو میرے نوجوان ہیں، آپ کیونکہ آپ سب نے لیڈر بننا ہے. دوسری چیز کہ اللہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم بنا. اور اللہ جو میری سب سے بڑی دعا ہے کہ ہمارے ملک میں جو بھی اس کا دین و مذہب ہو کوئی انسان بھوکا نہ سوئے. آمین. اور اللہ ہمارے ملک کو وہ بنا جو باہر کے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں بجائے ہمارے لوگوں کو باہر جانا پڑے. کیونکہ میں یہ بتاؤں کہ گھروں میں بیچاری بیویاں، ماں باپ، بچے اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکتے، بیویاں اپنے خاوند سالوں کے لیے باہر کمائی کرنے کے لیے جاتے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے کیونکہ ہم اپنے ملک میں ان کو نوکریاں نہیں دے سکتے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو وہ بنائیں گے کہ ہمارے پاکستانیوں کو باہر بھی نہ جانا پڑے لیکن باہر سے لوگ آئیں ہمارے ملک کے اندر نوکریاں ڈھونڈنے کے لیے. آمین. اور آخر میں اللہ ہمارے ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کر. آمین آمین. میں جو آج آپ کو اپنے دین اسلام کی بات کروں گا، میں ایک عالم نہیں ہوں لیکن میری زندگی میرے دین نے کیسے بدلی وہ اس کی میں آپ سے بات کروں گا. کیونکہ آپ میرے بچوں کی طرح ہیں، میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، زندگی میں آپ کو فائدہ ہوگا. تو غور سے میری بات سنیں، اور نوجوانوں خاص طور پہ آپ، کیونکہ آپ کا مستقبل ہے. جب تک آپ یہ چیزیں نہیں سمجھیں گے آپ کی پرواز اوپر نہیں ہوگی. ہمارا جو دین ہے اسلام، ہمارے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خاموشی، وہ دنیا کی تاریخ کے سب سے کامیاب انسان. دین کو اگر آپ علیحدہ بھی چھوڑ دیں، کسی انسان نے دنیا کی تاریخ میں وہ کامیابی نہیں حاصل کی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو، جس کو سنت کہتے ہیں، شریعہ کہتے ہیں، ان کے راستے سے سیکھو. تو نوجوانوں غور سے میری بات سنیں، جو بھی چیز قرآن میں اللہ کہتا ہے وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. اللہ تو خود قویل ہے، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. جب ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں اپنی بہتری کرتے ہیں. سنیں ذرا غور سے آپ، میں نے ماں باپ نے مجھے کہا کہ نماز پڑھو، تو ہم بچپن سے نماز پڑھتے تھے، صبح کی نماز، لیکن مجھے نماز کا اثر نہیں ہوتا تھا کیونکہ مجھے سمجھ نہیں تھی میں کیا پڑھ رہا ہوں. جو نماز ہے وہ بنیاد ہے آپ کے دین کی. نماز کا جب تک آپ کو سمجھنا ہے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں آپ کو فائدہ ہی نہیں ہو سکتا اس کا. آپ کا جو دین ہے وہ ایک انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کے لیے اللہ کی سب سے عظیم مخلوق. پہلے انسان کا مقام سمجھ جائیں. اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ انسان کے سامنے جھکو، اور ابلیس نے کہا کہ میں نہیں جھکتا، یہ مٹی کا ہے، میں آگ کا ہوں، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہ تمہیں بھی نہیں پتا، فرشتوں کو کہتا اللہ کہ میں نے انسان کو کتنی صلاحیت دی ہے. اور ہم انسانوں کو بھی نہیں پتا کہ اللہ نے کتنی صلاحیت دی ہے. وہ صلاحیت نکلتی کیسے؟ انسان اللہ کی سب سے بڑی مخلوق بنتا کیسے؟ جب وہ نماز کو سمجھتا ہے جو 5 وقت آپ کو اللہ کہتا ہے پڑھو. آپ نماز میں اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی.
ان کے راستے پہ نہیں جو تباہی کے راستے پہ چلے گئے. یہ سمجھ لیں آپ نے. صرف ایک چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں, باقی آپ اللہ کا شکر کرتے ہیں, اس کی آپ صرف بیان کرتے ہیں کہ وہ سب سے رحمان اور رحیم معاف کرنے والا خدا ہے, اور وہ مالک یوم الدین انصاف کرنے والا ہے. لیکن مانتے آپ ایک چیز ہے کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. اور وہ سب سے زیادہ, وہ کون سا انسان تھا جس کو اللہ نے سب سے زیادہ نعمتیں بخشی؟ کون تھا وہ؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو واحد انسان قرآن میں اللہ اپنا حبیب کہتا ہے, جس سے اللہ پیار کرتا تھا. جس سے اللہ پیار کرے اس کو کیا چیز کی ضرورت ہے؟ وہ سب سے عظیم انسان بن جاتا ہے. ویسے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے, کسی انگریز نے, مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے, اسے کتاب لکھی ہے کہ دنیا کے 100 سب سے گریٹسٹ مین, سب سے عظیم لوگ, نمبر 1 پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ کسی نے, وہ مسلمان نہیں ہے لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ کسی انسان نے وہ چیز اچیو کی نہیں ہے, اس کو کبھی کتنی کامیابی ملی نہیں جتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے. اس لیے نماز میں آپ کہتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی سنت پہ ہم چلیں, ان کے راستے پہ چلیں, کیونکہ وہ عظمت کا راستہ ہے. لیکن سنیں, لیکن وہ مشکل راستہ ہے. ان کی زندگی آسان نہیں تھی, مشکل زندگی تھی. اللہ نے اپنے حبیب کو جب رائے حق پہ لگایا, جب نبوت دی, تو 13 سال اس سب سے مشکل وقت سے اپنے حبیب کو گزارا, جس سے اللہ سب سے زیادہ پیار کرتا تھا. تو اگر اللہ چاہتا کہ ہم آسان راستے پہ لگے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ نبی کو بھی آسان راستے پہ لگا دیتا, لیکن نہیں, مشکل راستے سے گزارا. کیونکہ مشکل راستہ جو ہے وہ انسان کو طاقتور کرتا ہے. آپ ابھی کوئی نعرہ نہیں, کیونکہ آپ نے 7 منٹ رہ گئے اس کی, یہ سننا میری بات. اللہ نے انسان کو بنایا کیسے؟ انسان جب ایک بھاری ویٹ اٹھاتا ہے تو اس کا بازو تکڑا ہو جاتا ہے, وہ بازو کو استعمال نہیں کرتا, بازو ختم ہو جاتا ہے. سب سے بڑی طاقت آپ کا ذہن ہے. جب آپ مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں آپ کو سب سے بڑی ذہنی طاقت ملتی ہے, وہ جسمانی طاقت سے زیادہ ذہنی طاقت ہے. تو مشکل راستے سے کبھی ڈرا نہ کرو. میں اگر اچھا کھلاڑی بنا تھا تو میں سب سے زیادہ محنت کرتا تھا, میں پریکٹس کرتا تھا, ورزش کرتا تھا, ٹریننگ کرتا تھا, سب سے زیادہ کرتا تھا. اس لیے کامیابی ملی. میرے سے زیادہ ٹیلنٹڈ کھلاڑی تھے,